بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفسا نفسی کے اس دور میں جہاں ہر شخص اپنے مفادات کی خاطر کسی کا کوئی احساس نہیں کرتا کہ قوم کس حال میں ہے، ایسے حالات میں کچھ لوگ اللہ کی مخلوق کی بھلائی کے لیے دن رات سرگرم عمل ہیں۔ انہی میں ایک نام الخدمت فاؤنڈیشن کا ہے، جس نے دکھی انسانیت کی خدمت کے کام کو ایک تحریک بنا دیا ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن نے معاشرے میں محروم، مجبور اور محتاج طبقے کی بحالی کے لیے عملی اقدامات کیے۔ یہ ادارہ 1990 سے بطور رجسٹرڈ NGO کام کر رہا ہے۔ آج یہ ایک بلا مبالغہ پاکستان کی سب سے بڑی NGO ہے، جس نے ہر شعبہ زندگی میں اپنی خدمات کے ریکارڈ قائم کیے ہیں۔ پاکستان دنیا کا خوبصورت ترین ملک ہے۔ یہاں بلند و بالا پہاڑ، نیلگوں دریا، گنگناتے جھرنے اور سرسبز و شاداب میدان ہیں، جو دلوں کو فرحت بخشتے اور آنکھوں کو ٹھنڈک عطا کرتے ہیں۔ یہاں حسن کی دھنک کے سارے رنگ دیکھے جا سکتے ہیں، لیکن پاکستان کی اس پرکشش، دلکش اور حسین تصویر کے پہلو بہ پہلو بے کسی، بے بسی، قسم و پرسی، لاچاری اور غربت کے دلدوز مناظر بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ پاکستان کی 50% سے زائد آبادی خط غربت سے نیچے کی زندگی گزار رہی ہے۔ جہاں 2 وقت کی روٹی بھی جوئے شیر لانے کے مترادف ہو، وہاں علاج کا آب حیات کون تلاش کرے؟ ان حالات میں مایوس نگاہیں ڈھونڈتی ہیں درد کی دوا اور مرض کا علاج۔ کوئی مسیحا جو انہیں امید کی کرن دکھا سکے۔ مایوسی کے ان اندھیروں میں الخدمت بنتی ہے درد کی دوا اور مرض کا علاج۔ الخدمت فاؤنڈیشن کی یہ خدمات رات کے اندھیروں میں ٹمٹماتے تاروں کی مانند ہیں، جن سے بہت زیادہ روشنی نہ صحیح راستے کا سراغ اور منزل کا پتہ تو ملتا ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن نے اپنے کام کو 7 حصوں میں تقسیم کیا ہے: آفات سے بچاؤ، صحت، تعلیم، صاف پانی، کفالت یتامہ، روزگار پروگرام اور سماجی خدمات۔ آفات سے بچاؤ۔ پاکستان گزشتہ 1 دہائی سے مختلف ناگہانی آفات اور حادثات کا شکار ہے۔ خصوصاً ہمارا شہر سیلاب کی تباہکاریاں ہوں یا بم دھماکوں کا نہ رکنے والا سلسلہ، صرف 1 سال میں جنوبی وزیرستان سے لاکھوں افراد کی نقل مکانی، ان سانحات اور حادثات میں جہاں سینکڑوں افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، وہیں لاکھوں بے گھر ہو گئے۔ کہیں فصلیں تباہ تو کہیں کاروبار نہ رہے۔ سب کچھ کھونے کے بعد بچے، بوڑھے، خواتین و مرد ہماری مدد کے منتظر ہیں۔ ہمیں حالات کے مارے ان بے کس بہن بھائیوں کو فراموش نہیں کرنا چاہیے جو اپنے گھروں سے دور بے سر و سامانی کے عالم میں موسم کی سختیاں برداشت کر رہے ہیں۔ آفات سے بچاؤ ہمیشہ سے الخدمت فاؤنڈیشن کی اولین ترجیح رہی ہے۔ کسی بھی ناگہانی آفت کی صورت میں الخدمت ریسکیو ریلیف سرگرمیوں کے ذریعے متاثرین کو 16 ایمبولینس گاڑیوں کے ذریعے ریسکیو کرتی ہے اور تعمیر و نو کے کاموں کے ذریعے متاثرین کی بحالی میں بھی بھرپور حصہ لیتی ہے۔ آئیے اپنے مصیبت زدہ بہن بھائیوں کے زخموں پر مرہم رکھیں کہ بے شک انسانیت کے لیے کی جانے والی کاوشیں دنیا میں دلی سکون کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی بہترین اجر کا باعث بنے۔ آگے بڑھیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ پاکستان کا شمار دنیا کے ترقی پذیر ممالک میں ہوتا ہے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی نے جہاں دیگر مسائل میں اضافہ کیا ہے، وہیں کسی بیماری کی صورت میں مشکلات اور بھی سوا ہو جاتی ہیں۔ روز بروز تیزی سے پھیلتا ہیپاٹائٹس B اور C، زچہ بچہ کے لیے ناکافی طبی سہولیات اور کسی حادثے کی صورت میں ایمبولینس اور خون کی عدم دستیابی، یہ وہ مسائل ہیں جن کے باعث ہر سال لاکھوں پاکستانی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔
ملک میں صحت کی بگڑتی صورتحال کے پیش نظر الخدمت اپنے اسپتالوں، کلینکس، ڈائگنوسٹک سینٹرز، زچہ بچہ سینٹرز، بلڈ بینک اور ایمبولینس سروس کے ذریعے دکھی انسانیت کی خدمت میں پیش اور ان مراکز صحت میں مریضوں کو کم قیمت میں بہتر طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہے۔ تعلیم قوموں کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آنا کوئی انہونی بات نہیں، البتہ جو قومیں تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوتی ہیں وہی ترقی کے نئے اہداف سر کرتی ہیں۔ الخدمت کے شعبہ تعلیم کے تحت تعلیمی وظائف کے ساتھ ساتھ غریب و نادار طلبہ و طالبات میں اسٹیشنری، اسکول بیگز اور یونیفارم تقسیم کرتی ہے، جبکہ الخدمت ہاسٹلز اور تعمیر ملت سکولز حصول علم میں آسانیاں پیدا کرتے ہوئے معاشرے میں نئی تعلیمی روایات کو فروغ دے رہے ہیں۔ عام غریب و نادار طلبہ و طالبات کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اسٹریٹ چلڈرن کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے الخدمت فاؤنڈیشن ایک بہترین اور قابل تقلید پروگرام پر عمل پیرا ہے۔ ایسے غریب و نادار بچے جو اپنے والدین کے لیے ذریعہ معاش بنے ہوئے ہیں اور تعلیم حاصل کرنے والی عمر میں اپنا اور اپنے خاندان کا پیٹ پال رہے ہیں، جو کوڑے کے ڈھیروں پر اپنا رزق تلاش کر رہے ہیں، الخدمت ایسے بچوں کو روزانہ کی بنیاد پر باقاعدہ بنیادی تعلیم و تربیت اور خوراک وغیرہ کے ساتھ ساتھ ان بچوں کی عزت نفس بحال کرنے اور معاشرے میں برابری کی سطح پر لانے صاف پانی تک رسائی ہر انسان کا بنیادی حق ہے، اور یہی وہ پانی ہے جو خالص حالت میں نہ ملے تو ہر روز 5000 بچوں کی ننھی لاشیں سپرد خاک کرنا پڑتی ہے۔ پاکستان میں بھی گندے پانی سے ہر روز 685 بچے ماؤں کی گود سے گور میں اتر جاتے ہیں۔ بارانی علاقوں میں بورنگ کے ذریعے ہینڈ پمپس کی تنصیب ہو یا دور دراز علاقوں میں کنوؤں کی کھدائی، شہری علاقوں میں فلٹریشن پلانٹس کی تنصیب ہو یا واٹر اسکیم کے ذریعے پورے گاؤں میں پانی کی فراہمی، ان جیسے منصوبے الخدمت فاؤنڈیشن کے صاف پانی پروگرام کا حصہ ہے۔ کفالت یتامہ، کفالت یتیم سے جنت کا حصول بھی، رفاقت رسول بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا شخص جنت میں اس طرح قریب ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور بیچ والی انگلی سے اشارہ فرمایا۔ گزشتہ عشرے میں آنے والے خوفناک زلزلے، تباہ کن سیلاب اور بم دھماکوں نے عوام الناس کی کثیر تعداد کو شدید متاثر کیا۔ ایسے میں پھول سے زیادہ نازک بچوں کی ایک بڑی تعداد اپنے خاندان کے کفیل سے محروم ہو چکی۔ یونیسیف کے مطابق پاکستان میں 42 لاکھ بچے یتیم ہیں جنہیں تعلیم و تربیت اور خوراک کی مناسب سہولیات میسر نہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن بے سہارا اور یتیم بچوں کی خدمت میں مصروف عمل ہے۔ مستقبل کے ان معماروں کے لیے آرفن کیئر پروگرام کے تحت 398 بچوں کی کفالت الخدمت فاؤنڈیشن پشاور ان کے گھروں پر کر رہی ہے۔ اس پروگرام کا مقصد ان یتیم بچوں کو اخلاقی اور مالی امداد پہنچانا ہے جو اپنے خاندان کے ساتھ رہائش پذیر ہیں مگر گھر کے کفیل نہ ہونے کے باعث تعلیم، صحت اور خوراک کی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ آرفن کیئر پروگرام کے تحت ہماری کوشش ہوگی کہ پورے پشاور کے تمام یتیم بچوں کی کفالت آپ کے تعاون سے کی جائے۔ آغوش الخدمت، اس کے علاوہ الخدمت فاؤنڈیشن کے تحت یتیم بچوں کے لیے آغوش کے نام سے ایک مستقل رہائشی پروگرام شروع کیا گیا ہے، جس میں اس وقت 98 بچے مستقل رہائش پذیر ہیں۔ آغوش میں قیام و طعام، تعلیم و صحت، ذہنی و جسمانی نشوونما کے لیے سازگار ماحول سمیت زندگی کی تمام بنیادی سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ روزگار پروگرام،
ایک بین الاقوامی سروے کے مطابق پاکستان میں 40 لاکھ سے زائد لوگ بے روزگار ہیں، جبکہ 5.5 کروڑ سے زائد افراد خط غربت سے نیچے کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ سرمایہ تک رسائی ہی وہ راستہ ہے جس سے کوئی خاندان یا فرد اپنی غربت کو ختم کرنے کا راستہ تلاش کر سکتا ہے، لیکن دنیا کے معاشی حالات اور پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری نہ ہونے کے باعث ملازمتوں کی تعداد میں بھی کمی آئی ہے۔ ایسے میں اشد ضرورت ہے کہ ان محنتی اور جفاکش ہاتھوں تک سرمایہ پہنچایا جائے جو غربت کی چکی سے نکلنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ آئیے دست تعاون بڑھائیں، ایک بے روزگار فرد کو باعزت روزگار دلائیں۔ سماجی خدمات۔ الخدمت ہر روز کروڑوں سانسوں میں اترتی اور چڑھتی ایک زندہ تنظیم ہے، جہاں بیواؤں، یتیموں، ناداروں کو 2 وقت کا کھانا مشکل سے میسر ہو، وہاں بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنا ناممکن ہے۔ جہیز کے انتظار میں ان کے سروں میں چاندی اتر آتی ہے، ہزاروں بیٹیاں شادی کے خواب دیکھتے دیکھتے بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن نے ان یتیم و بے سہارا بیٹیوں کے خوابوں کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے اجتماعی شادیوں کا اہتمام کیا ہے۔ اس پروگرام کے تحت غریب لڑکیوں کو اپنی طرف سے جہیز دیا جاتا ہے، جس میں دولہا دلہن کے کپڑے، فرنیچر، واشنگ مشین، پنکھے سمیت ضروریات زندگی کی تمام اشیاء شامل ہیں۔ اجتماعی شادیوں کی اس تقریب میں آنے والے دولہا دلہن کے مہمانوں کو ایک پروقار ولیمہ بھی دیا جاتا ہے۔ سماجی خدمات کے حوالے سے الخدمت اپنے اس شعبے میں پاکستان بھر میں بسنے والے کروڑوں غریب و بے سہارا افراد کے لیے زندگی کی رمق ہے۔ غریب و نادار گھرانوں کے لیے رمضان المبارک میں راشن، عید الفطر پر تحائف، عید قربان کے موقع پر گوشت کی تقسیم، موسم سرما میں لحاف، کمبل اور گرم کپڑوں کی تقسیم، اور جیلوں میں قیدیوں کی بہبود کا کام کر رہی ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن کے شانہ بشانہ فاؤنڈیشن سے منسلک ادارہ الخدمت خواتین ٹرسٹ بھی مصروف جدوجہد ہے۔ ٹرسٹ کی ہزاروں منظم خواتین خدمت اور یقین کے جذبے سے سرشار، غربت و افلاس سے پسے طبقات کی امداد میں سرگرم ہے۔ نادار گھرانوں کی بچیوں کے لیے جہیز باکس، مالی معاونت الخدمت خواتین کی خدمات کا نمایاں پہلو ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تعلیم کے شعبے میں جامعۃ المحسنات میں طالبات کو پرسکون ماحول میں معیاری تعلیم کی فراہمی، کچی آبادیوں میں بیٹھک سکول کے ذریعے غریب بچوں کے لیے حصول علم کی کوششیں الخدمت خواتین کے اہم پروجیکٹس کا حصہ ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن اپنے وسیع ترین نیٹ ورک اور ہزاروں منظم رضاکاروں کی پرخلوص اور بے لوث تعاون کے ساتھ ملک کے کونے کونے میں موجود ہے۔ الخدمت کے تمام عہدیداران رضاکار ہیں، جس کے نتیجے میں انتظامی اخراجات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ آئیے اپنے حصے کی شمع جلائیں، کسی کے لیے سکون کا ذریعہ بنیں اور کسی کے لیے شفا کا پیغام۔ آپ کی زکوٰۃ و صدقات کسی کی رگوں میں زندگی بن کر دوڑے گی اور کسی کے چہرے پر شفا بن کر جلوہ افروز ہوگی۔ الخدمت کے اسپتالوں اور فری میڈیکل کیمپس پر نادار مریض آپ کی جانب دیکھ رہے ہیں۔ خوشحال انسانوں کی بستی جہاں خوشیاں بکھری ہوئی ہیں، لیکن یہ خوشیاں جو ہمارے گھروں میں امانت ہیں ان ناداروں کی جو دکھوں کے گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں اور وہ ایک دستک کے منتظر ہیں۔ انہیں وہ خوشی لوٹانا ہے جو ہمارے پاس ان کی امانت ہے۔ عید کے موقع پر نئے کپڑوں کی خوشی، گھروں میں وسیلہ روزگار بننے والی سلائی مشین حاصل کرنے کی خوشی، پیٹ بھر کے کھانا کھانے کی خوشی، کوئی چھوٹا موٹا روزگار حاصل کرنے کی خوشی۔ الخدمت فاؤنڈیشن یہ ساری خوشیاں اکٹھی کر کے مستحق افراد تک پہنچاتی ہے۔ کتنی بیٹیاں جہیز کے انتظار میں بیٹھی ہیں جن کے بالوں میں چاندی اترنا شروع ہو گئی ہے، بیوہ عورتیں جن کے نازک کندھوں پر ذمہ داریوں کا گراں بوجھ آن پڑا ہے، لاچار قیدی جو جیل کی سلاخوں کے پیچھے منتظر ہے، زندگی کے سمندر میں بے روزگاری کی لہروں سے لٹتا ہوا جوان، یہ سب ہماری طرف امید بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ سب آپ جیسے اہل ثروت حضرات کی طرف دیکھ رہے ہیں۔
یاد رکھیے مخلوق خدا کی خدمت ایک بڑی عبادت ہے۔ کون ہے جو اس عظیم الشان مقصد کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن کی معاونت کرے، جو مصیبت زدہ انسانیت کے دکھوں کا مداوع کرے؟